تو میں تو 16 بنا دینا چاہتا تھا تاکہ آبادی، اور تو کچھ کام ہو ہی نہیں رہا، یہاں صرف آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہم سے جو کچھ بن سکا ہم نے کیا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، ہم انسان ہیں۔ اگر ہمارے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا، کوئی تھانہ کچہری پالیٹکس نہیں کی، پٹوار خانہ نہیں کیا، اس کے باوجود اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ دل سے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک ہی کام کیا ہے، ایجوکیشن۔ اب ہم ہاسپٹلوں کی طرف لگے ہیں، پلاٹ ہی کوئی نہیں بچا ہوا شہر میں، اور وہاں بھی ہم نے یہاں کتنے بیڈ لگائے ہیں جی اس کے، آپ نے یہاں پہ یہ ڈیلیسس کے کتنے 200 ڈیلیسس مشینیں ہم لگا رہے ہیں۔ ہم غریب کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈیلیسس کا آپریشن کرائے۔ ہم یہ فوری طور 200 ڈیلیسس یہاں لگا رہے ہیں۔ شہر میں بھی لگایا آپ نے 5 ڈیلیسس ہم نے سول ہاسپٹل میں لگائے ہیں۔ یہ 200 کا ڈیلیسس کا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سارے کام اللہ کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ راشد صاحب کو بتائیں، راشد صاحب کو بتائیں۔ اب زیادہ کام یہی کرتے ہیں، میں تو ذرا ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہوں بالکل۔ ایک میری نالا لائی ہو جائے تو میرا کام تمام ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 100 کتنے ارب روپے کا، پیچھے لگا ہوں، مسلسل لگا ہوں۔ اگر نالا لئی ہمارا ختم ہو گیا، 1-2 مسجدیں رستے میں ہیں، ان سے بھی میں بات چیت خود کر رہا ہوں، ان کو دگنی جگہ دے رہا ہوں۔ یہ جب میں نے مری روڈ بڑی کی تو یہ جتنی چوک میں مسجدیں تھیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کل تاریخ لکھیں گے، ان سب کو میں نے مسجدوں کے ڈبل پلاٹ بھی دیے اور مسجدیں بھی بنا کے دی، ورنہ یہ خالی نہیں کر رہے تھے، ورنہ آج مری روڈ جنک بن جاتا۔ یہ جتنی مری روڈ کے اوپر مساجد تھی، لاسٹلی معافی چاہتا ہوں، مانچسٹر سے اور دوسری جگہ سے لوگ میرے پاس آئے کہ آپ نے یہ مسجدوں کو کیسے شہید کیا۔ میں نے کہا پہلے ان کو دگنی جگہ دی، ان کو بنایا دیا، جتنی نئی مسجدیں بنی ہیں ان کو بعد میں خالی کرایا، پہلے ہم نے ان کو مسجد بنا کے دی ہے، جس میں آپ کے علاقے کی 2 مسجدیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باہر گال کریں، بس آپ سب جا سکتے ہیں، میں ان سے سیاسی بات بچے جا سکتے ہیں، کھیلیں کودیں۔ راشد صاحب کو بتا دیں جو جھولے وولے میں کرا رہے ہیں۔ جی سر، میں ذرا میڈیا سے بات کر لوں پھر مل لیتا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے سب سے اہم بات، مریم صاحبہ نے کل عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے۔ یہ وہ خواہش ہے نواز شریف کی جس کو انہوں نے خبر بنایا۔ ان کی 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ ہے اور باجوہ صاحب کی 29 نومبر کو ہے۔ اور میں فوجیوں کے مسئلے میں نہیں بولنا چاہتا، جو کچھ بھی ہونا ہے یہ مہینہ بڑا ہے، میں 15 نومبر تک فیصلے ہو جانے، اور ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح، جو بھی حالات واقعات ہوتے ہیں اللہ مالک۔ چھوٹا سوال کر، میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحران کے چنگل میں آ گئے ہیں۔ ایسا وقت آ گیا کہ مفتہ بھی ڈار کو کہہ رہا ہے کہ یہ مروائے گا، میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ ڈار کا بڑا ایکسپیرینس ہے ڈاکومنٹ چینج کرنے میں، وہ اسٹیٹا جو ہے اعداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے کا بڑا ماہر ہے۔ ہم نے اس کی سزا بھگتی ہے، آئی ایم ایف کو ہم نے پیمنٹ کی ہے اس بات پہ،
اور جہاں تک معاشی حالات ہیں جی، جس کے گھر بل جا رہا ہے بجلی کا، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مر گیا تنخواہ پیشہ آدمی، تنخواہ دار آدمی بجلی کا بل دے کے، آٹا خرید کے. اور معاشی بحران اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ شاید خود ہی لوگ نکل پڑے، کسی کی کال دینے کی ضرورت نہ ہو. جی بابا. سر جی یہ مروائے گا ان کو، اجرتی قاتل ہے یہ. اور کن کو مارے گا جی؟ ہم اس قوم اور معاشرے کا حصہ ہیں. میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں. اگر کسی ایک آدمی پر ایف آئی آر کاٹی ہو تو میرا گریبان حاضر ہے. ہم نے الیکشن کمیشن تک ان کو جانے دیا، بلاول کو سرینا تک آنے دیا، فل سیکیورٹی فراہم کی. اور جن چینلوں پہ یہ آتا ہے لوگ وہ چینل ہی چھوڑ جاتے ہیں، وہ چینل ہی نہیں دیکھتے. اتنی نفرت ہے لوگوں کی کہ جن چینلوں پہ ان کے چہرے، مجھے پتہ نہیں تھا ٹویٹر اتنا اہم ہے. میں بڑی اہم خبر 3-4-5 دن میں لندن کی میٹنگ کے ٹویٹر پہ ہی اب دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا میرا ٹویٹر کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں. پہلے لندن میں ہوگی، پھر شاید اسلام آباد میں ہوگی. آڈیو لیک چھوڑے پر ہے، سائفر غریب کا مسئلہ نہیں ہے. سب کچھ کر لیں، سب کچھ جو بن سکتا ہے ان سے بن لے. پاکستان بہتری. جی اونلی اینڈ اونلی. اچھی بات ہے. لیبر میں تو اس بات کا حامی ہوں، سب کو لڑنے دو تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائے. سر جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کہہ رہی ہیں، میں خواتین کا نام احترام کہتا ہی نہیں بات، کہ شہباز شریف نالائق ہے، ڈار جو ہے لائق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں، کر دیں ان کے فیصلے. ایک دفعہ شفاف الیکشن کرا دیں، قوم جس کو منتخب کرے اس کو اقتدار دے دیں. اسی میں سب کا بھلا ہے. اور اداروں کو تنقید نہ بنائیں. فوج ہماری ہے، عوام اور فوج کو نہ لڑائیں. 245 ان کا باپ نہیں لگا سکتا. یہ میری فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ ہم پہ گولی نہیں چلا سکتی. اور میں نئے آئے ہیں ڈی جی ایم او وقاص صاحب، ابھی گئے ہیں یہاں سے، ڈی جی ایم آئی تھے یہاں، رینجرز کا انہیں چارج لیا ہے. میں ان سے یہاں چینل کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا رینجرز کو، جو 25 مئی کو رینجرز نے کیا وہ قابل افسوس ہے، اور مجھے ان کی قیادت میں پورا یقین ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. طے ہو جائیں گے. ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو بٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں اور جوڈو کراٹے کے لیے بھی تیار ہیں. جو کرنا کر لیں. اور چھوڑیں چھوٹے چھوٹے افسران کی کیا نوٹس لینا سر جی. چھوٹے چھوٹے افسران سے نہیں لڑنا چاہیے. ہم نے کبھی، ملک صاحب آپ ہم سے چھوٹے ہیں، ہم نے کبھی یہ ترقیاں، تبادلے، تنزلیاں، یہ سیاست نہیں کی. سیاست یہی ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے احتجاج میں شامل ہوں گے. ہمارا جہاں راستہ روکا جائے گا وہاں ہم بیٹھ جائیں گے. اس نال تو بنانا ہے. چلو میں تکنا کہ یہ گیا موبائل کے سستے